اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ یہ سورۃ الانعام کا 18واں رکوع آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں ایسا کوئی حکم نہیں پاتا جو تمہاری بتائی ہوئی چیزوں کو کھانے والے کے لیے حرام قرار دیتا ہو، الا یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا ایسا جانور اہل لغیر اللہ بھی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے کی وجہ سے شرک کا ذریعہ ہو، یہ سب حرام ہے۔ لیکن جو شخص سخت مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے بشرطے کہ نہ تو لذت کا حصول اس کے پیش نظر ہو اور نہ ہی وہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اسے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیت اختیار کرنے والوں پر ہم نے ناخون والے تمام جانور حرام کر دیے تھے، جس طرح اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، البتہ پیٹھ یا آنتھوں اور ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی ان پر حلال تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی تھی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں انا لصادقون، سچ کہہ رہے ہیں۔ صداقت پر مبنی ان حقائق کے باوجود اگر مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، لیکن اس کے باوجود مجرم اس کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ فرما دیجئے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہ تمہارے پاس اپنے دعووں پر کوئی دلیل ہے تو اسے ہمارے سامنے بیان کرو، تم تو صرف خیالی باتوں کی پیروی کرتے ہو اور محض اٹکل سے کام لیتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ فرما دیجئے کہ حقیقی حجت اور دلیل تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ فرما دیجئے لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، اگر بالفرض اس جھوٹی گواہی کے لیے کچھ لوگ تیار بھی ہو جائیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کا ساتھ نہ دینا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسرے کو اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، آپ فرما دیجئے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہے، کن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے مت قتل کیا کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے شریعت کی اجازت کے بغیر قتل نہ کرو، نہ حق کسی کا قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سب باتوں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ عقل اور فہم کے اعتبار سے کامل ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے کسی رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تمہیں ان باتوں کی تلقین کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور آپ انہیں یہ بتلا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، ورنہ تم اللہ کے راستے سے الگ تلگ ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں بار بار سمجھاتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہو جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153، یہ 3 آیتیں۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی 3 آیات تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا، جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا، اور جو شخص اس میں کچھ کوتاہی کرے گا اگر اس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں گرفت فرما لی تو یہی اس کی سزا ہوگی، اور جسے آخرت تک مہلت دے دی گئی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو معاف کرے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 آیتوں میں 10 وصیتیں کی گئی ہیں۔ ان وصیتوں کی ابتدا اس عظیم ترین گناہ سے ممانعت کے ساتھ ہوئی ہے جس سے زیادہ خطرناک گناہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز اور شخصیت کو شریک نہ ٹھہرا ہو۔ اسلام کی بنیاد توحید پر قائم ہے اور شرک اس بنیاد کو کھوکھلا کرنے کا اہم سبب ہے، اس لیے شرک کی ہر شکل اور صورت حرام ہے۔ اللہ کے ہر نبی نے اپنے جہاد کا آغاز شرک کی تردید اور توحید کی دعوت سے کیا۔ دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انسان کا حقیقی خالق اور رازق تو اللہ ہے، مگر بظاہراً ہر بچے کی تربیت اور کفالت اس کے والدین کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، بالآخر میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تیسرا حکم کہ اپنے اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے مت قتل کیا کرو، کیونکہ تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے اور انہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ چوتھا حکم دیا کہ بے حیائی کے باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ ہر وہ عمل اور حرکت جس کی قباحت شرعی اور عقلی اعتبار سے بالکل واضح ہو اسے فاحشہ کہا جاتا ہے۔ بے حجابی، لباس میں بے ستری وغیرہ کی تمام صورتیں اس میں شامل ہیں۔ چوتھا حکم یہ دیا جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے شریعت کی اجازت کے بغیر قتل نہ کرو، ناحق کسی کا قتل نہ کیا کرو۔ اسلام جان کی تحفظ کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، دارالاسلام میں رہنے والے ذمیوں اور کافروں پر بھی زیادتی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ چھٹے نمبر پر حکم فرمائے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو، جب وہ سمجھ بوجھ رکھے تو اس کا مال اس کو حوالہ کرو۔ 7واں اور 8واں حکم یہ دیا کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ جاہلیت جدیدہ ہو یا جاہلیت قدیمہ، معاملات کو عقائد اور عبادات سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اسی تفریق کا نتیجہ ہے کہ ایک شخص عقائد اور عبادات کے اعتبار سے دیندار ہوتا ہے لیکن معاملات کے اعتبار سے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اس ظلم اور زیادتی کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دینداری پر کوئی حرف نہیں آ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسلام نے تجارتی معاشرتی معاملات کو بھی دین اور ایمان سے وابستہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جیسے عقائد اور عبادات میں
اللہ کے حکموں کی پابندی ضروری ہے، یوں ہی معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی پابندی ضروری ہے، چونکہ معاملات میں عموماً ناپ تول میں خصوصاً احتیاط کے باوجود کمی بیشی کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن اپنے معاملات کو بھی درست کرو، صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اپنے معاملات کو بھی صاف رکھو، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ 90 نمبر پر حکم دیا اور جب بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو۔ اسلام عدل کا علم بردار ہے، اسلام زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی تلقین کرتا ہے، چاہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی انصاف کی بات کہو۔ 10ویں نمبر پر حکم دیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یوں لگتا ہے کہ رب ذوالجلال نے آخری وصیت ایسی فرمائی جو مستقل وصیت بھی ہے اور پہلے 9 وصیتوں کو بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کا عہد یہی ہے کہ اولاد کو فقر کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے، فواحش کے قریب نہ جایا جائے، کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، ناپ تول میں گڑبڑ نہ کی جائے، جب بات کی جائے تو انصاف کی جائے، اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اسلامی زندگی کے 10 بنیادی اصول بتلانے کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی راستے ہیں وہ سب گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، لہٰذا تم ان راستوں سے بچ کر رہو ورنہ یہ راستے تمہیں انتشار اور اختلاف میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔